بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہم لاہور میں نہیں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، اور کوئٹہ میں آگے کے محاذ کے اوپر بھی کبھی کبھی بندے کو جانا چاہیے۔ اپنی افواج کا اور لڑنے والے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو خیر، اس دوران ایک واقعہ ہوتا ہے، اور واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جناب پہلے جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپنا پنجابیت کے خلاف بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ترم خان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر جاہل کے اندر ایک ہی تفاخر ہوتا ہے، اور وہ نسلی تفاخر ہوتا ہے، کیونکہ پلے تو کوئی عمل ہوتا نہیں۔ پلے عمل تو سمگلنگ کا ہوتا ہے، بلیک میلنگ کا ہوتا ہے، سرحد پار قتل و غارت گری کا ہوتا ہے، کرائے کے ٹاؤٹ کا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ نسلی تفاخر کو لے کے آتا ہے کہ ہم آپ سے سپیریئر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی گفتگو کی ان صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے، جو کہ پریڈومیننٹلی ایک پختون جماعت ہے، پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، اور وہ جو تھی اس نے جو ہے اس کی طرف سے وہ نامزد کردہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور ان کا روئے سخن تو فوج کی طرف تھا اور اس کو وہ تانے دے رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پنجابی کو بھی رگڑا پھیر گئے، پنجابیوں کو بھی پھیر گئے۔ پھر ہم نے ان کو جواب دے دیے 2-3، جس پہ بڑی آگ لگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، مطلب انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تم اپنی ماؤں کے نام بھول جاؤ گے۔ محاورہ ہوگا کوئی پشتو کا، میں تو اسے یوں ہی سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا محمود صاحب، محمودہ، ہمیں اپنے باپ کا نام بھی یاد ہے اور ماں کا نام بھی یاد ہے۔ تم اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ روسی تھا، برٹش تھا، نہیں پہلے برطانوی تھا، روسی تھا کہ امریکی تھا، ٹھیک ہے۔ تینوں اقوام سے پیسے کھاتے رہے ہو۔ جو دا گریٹ افغان وار جو تھی وہ کیوں لڑی گئی تھی؟ وہ اس لیے لڑی گئی تھی کہ وہ افغان خواتین کابل میں متعین جو انگریز افسروں کے پاس خدمت گزاری کے لیے جاتی تھیں، ان کی ادائیگیوں کا جھگڑا پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ انگریز بھی کوئی، میرا مطلب ہے کہ آئرش نکل آیا ہوئے گا، کنجوس قسم کا، اسکاٹش نکل آیا ہوگا کنجوس قسم کا۔ انہوں نے کہا جی یہ خواتین بیٹھی رہی، ہم نے ان کو مطلب ان کے ساتھ کوئی منورنجن نہیں کیا، تو لہذا ادائیگی کس بات کی، کوئی اس طرح کا پھڈا پڑ گیا تھا، تو لہذا انہوں نے پوری انگریز بٹالین جو تھی وہاں پہ وہ مار دی تھی۔ تو جو کچھ انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ بھی سنایا کریں کہ ہم نے صرف ایک ڈاکٹر چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے پختون تاریخ سازوں کی ہسٹری پڑھ لیں، اس کے بعد انگریز نے وہاں پہ گھس کے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے راستے میں آنے والے کسی قبیلے کی کوئی عورت نہیں چھوڑی تھی انگریزوں نے، اور وہ لشکر بنا کے لے گئے تھے پنجاب سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور ظاہر ہے اس میں مسلمان بھی ہوں گے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، پنجابی مسلمان بھی ہوں گے، لیکن پریڈومیننٹلی سکھ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ رنجیت سنگھ کی تمام جو ریجمنٹیں تھیں وہ انگریزی فوج کا حصہ بن گئی تھی۔ کیا خیال؟ تو اب تاریخ پوری پڑھا کریں نا۔ تو محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے 2-3 جواب دیے، تو اس کے اوپر آگ لگ گئی۔ محمود اچکزئی صاحب بولے، اس کے بعد مولانا بولے، ہاں جی، مولانا بول پڑے۔ اچھا، مولانا کی بھی گفتگو کو اسی پختون مقابلہ فوج مقابلہ پنجاب کا رنگ دے دیا گیا۔ میں اب بھی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ مولانا کا وہ مقصد نہیں تھا جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اجاگر کیا ہے، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں، اور تمام تر احترام کے باوجود بھی میرا یہ خیال ہے کہ مولانا اپنی گفتگو سے رجوع کر سکتے تھے، ٹھیک، لیکن بہرحال موقع ہی نہیں ملا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور مولانا کی اس گفتگو کے بعد جو ہے ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے بھی جناب بڑھ کے مارنا شروع کر دی، مطلب کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، ایسے نہ کرو پائن، ٹھیک ہے۔ وہ مولانا نے وہ اے این پی، یعنی
یہ ANP بھی پختون نسل پرستی کی عصبیت میں مبتلا ہو کے پختون نسل پرستی کی سیاست کرتی ہے. مولانا بھی یہی کام کرتے ہیں اور PTI بھی یہی کام کرتے ہیں. یہ تینوں غیر غال. ٹھیک ہے. اب اس میں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ دیکھیے پاک فوج نے ننگرہار اور یہ جو جلال آباد اور نیچے آ جائیں ہیں، یہ ان علاقوں کے اندر ان کرائے کے قاتلوں اور دہشت گردوں کے جو اپنا نام کبھی احرار رکھ لیتے ہیں، کبھی وہ اپنا نام ISIS رکھ لیتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیں وہ سونے کے بچڑے کے پجاری. ٹھیک ہے. پیسے کے لیے جان لینے اور جان دینے والے، روس کے اندر جا کے پروکسی کے طور پہ لڑنے والے ہیں وہ کرائے کے قاتل. ٹھیک ہے. ادھر سے صحابہ صاحب نے ڈنڈا پھیرا تو یہ شمالی علاقے سے نکل کر، جو اوپر چترال کے بالمقابل سے نکل کر، یہ زیادہ تر داعش ہو گئی، جماعت الاحرار ہو گئی، TTP ہو گئی، TTA ہو گئی، اس کے بعد جناب یہ BLA ہو گئی، BRA ہو گئی، مجید برگیڈ ہو گئی، فلانا برگیڈ ہو گئی، ٹمکانا برگیڈ ہو گئی. یہ سارے قندھار اور اس کے ڈاؤن ورڈ علاقوں کے اندر منتقل ہو گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بلوچستان کے اندر گھسنا شروع کر. اب بلوچستان کے اندر جس دن ہم یہاں پہ پہنچے اسی دن ہی جو ہے وہ ہنا کے مقام کے اوپر اور وڈ کے مقام کے اوپر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. FC مدد کو گئی، اس کے بھی سپاہیوں کو لے گئے اور ان کے سر کاٹ کے واپس بھیج دیے. اور اب لازم تھا کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. تو ایک برخوردار سے ملاقات ہوئی، وہ اس کے ہیں، یہ جو ہیلی کاپٹر نہیں ہے اوبرا کے پائلٹ ہیں جی، تو مطلب کہ ورزی میں ہی تھے. کہاں سے آپ مطلب لا رہے؟ جب شپی ڈالی مہنگا لگتا ہے، سارٹی سے سیدھا ہی واپس آئے. انہوں نے کہا ہاں وہ ادھر گئے ہوئے تھے اور ابھی دوبارہ جانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو خیر وہ پھر وہاں پہ اب تک 118 کے قریب، اتھینٹک فگر بتا رہا ہوں، 118 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ تم دیے گئے ہیں یا اگلے جہان پہنچا دیے گئے ہیں. اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی کہ جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ بھی اس وقت ان جگہوں کے اوپر ذاتی طور پر جاگ کر اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ اب یہ دہشت گرد گھسا ہے یہاں پہ، اب یہ گھسے ہیں یہاں پہ، تو ایک تو ان کو ادھر سے صاف کیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 پھر بارڈر کے پار ان کا شکار کیا جائے گا، گھس کے مارا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ پتہ چل گیا. جب ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے ایک سبق پڑھا ہوا تھا، اور وہ سبق تھا مئی 2025 کا. اور مئی 2025 کے اندر جو تھا، جیسے ہی پاک فوج نے ماحول بنایا کہ اب ہم انڈیا کی جو ہے وہ مطلب کہ انڈیا کی تشریف جو ہے نا وہ ننگی کر کے تتی سڑک کے اوپر لگانے لگے ہیں، بٹھانے لگے ہیں اس کو، تو پیپل پارٹی نے دوڑ کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کراچی سے کوئی ٹریفک جو ہے وہ رحیم یار خان ہی آ رہی ہے، اور رحیم یار خان سے کوئی ٹریفک کراچی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب دیکھا انہوں نے مطالبات نہیں مانے جا رہے، ہمارے بلیک میلنگ ہماری نہیں ہو رہی، انہوں نے ٹرین بھی بند کر دی عملی طور پر. اب صرف ایئر لائن ہی رہ گئی. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے لوگ کراچی سے لاہور موو کر سکتے تھے، نہ اپنی گاڑی میں آ جا سکتے تھے، نہ پبلک ٹرانسپورٹ میں آ جا سکتے تھے. اور پھر پیپل پارٹی نے اپنے مختلف مطالبات بلیک میلنگ کر کے منوائے. پھر بلاول بھٹو زرداری آ کے وزیر اعظم کے ساتھ اس نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، تو پھر پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ بھارت کی جارحیت کا جواب دے سکے. یہ مانک شاہ کے ایجنٹ، مانک شاہ ڈاکٹرائن آف انڈین ڈیفنس، مانک شاہ انڈیا کا چیف رہا ہوا ہے، آرمی چیف، اس نے دیا تھا کہ جیسے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو تو بھارت کی افواج آگے بڑھ کے پاکستان صحرا کے علاقے میں، وہ تھوڑا سا اندر کو ایسے کر کے آتا ہے نا، وہاں سے گھس کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا، ایوان صدر میں بیٹھ کے کیا اور کامیاب ہوئے. بلیک میلنگ کر کے اپنے سارے مطالبات منوائے. پہلے پریس کانفرنس کرواؤ گے تو پھر حملہ کرو گے. وہ پریس کانفرنس ہوئی، کراچی اور رحیم یار خان کے درمیان ٹریفک بحال ہوئی، پھر ہم نے بھارت کی تشریف لال کی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے
کہ اب سب کو نظر آ گیا کہ نارتھ سے تو ان کو بجو بنا کے مار مار کے دبا بنا کے نکال دیا ہے. اپر چترال کے اپوزٹ یا گلگت کے اپوزٹ جو افغانستان واقع ہے وہاں پہ سے ان کو دمبا بنا کے اٹھا ہے اور یہ بھاگ کے ادھر کو آ گئے کندھار کی طرف کہ جا کے ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب کے دامن کے بابرکت دامن کے نیچے جو وہ نچوڑتے ہیں تو فرشتے وضو کرتے ہیں اس میں پناہ لیں. اور جب انہوں نے وہاں پہ آ کے پناہ لے ظاہر ان کا تو پیشہ ہی ہے نا سر, انہیں ادائیگی مل رہی ہے سی سی گروپ کی طرف سے, تو وہ کہتا ہے رزلٹ دکھائیں. ٹھیک ہے, تو رزلٹ دکھانے کے لیے وہ ادھر کوئٹہ اور چمن اور اس سے ملحقہ علاقوں کے اندر آہستہ آہستہ انفلٹریٹ ہوتے گئے اور پھر آخرکار انہوں نے 5 یا 6 کی درمیانی رات کو اٹیک کر دیا ایک جگہ کے اوپر. پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے رہی, ایف سی جو ہے وہ بھی کمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری بھی شہادتیں ہیں لیکن ان کی مطلب کہ ان کے مردار ہونے کا اور ہماری شہادتوں کا کوئی کمپیریزن نہیں. میرا خیال اب تو 2 شہادتیں ہیں میرے علم کے مطابق پاکستان کی ایف سی کے جوانوں کی. ادھر جناب 118 کی گنتی ہوگی تو اجے کام جاری ہے, سٹل کنٹینیو. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوچا ہوگا, بلکہ مولانا فضل الرحمان کو اس میں سے چھوڑ دے, پختون کی جتنی بھی نسلی تعصب کی سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں انہوں نے سوچا کہ سندھیوں نے تو اس وقت روک کے اپنے سارے مطالبات منوا لیے تھے تو ہم بھی روکے. ٹھیک ہے, اور وہ جناب ایگزیجریشن ہو گئی, غلطی ہو گئی, لائن پار ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہاں پہ تو بھولڑو اکیلا تھا, یہاں پہ تو اکیلا نہیں ہے نا, یہاں پہ تو بھائی والی بہت ہے. اے این پی کا اپنا ایجنڈا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, محمود اچھے سے 2.5 پارٹی خاندانی پارٹی اپنا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, اور ان سب کے نیچے پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے, تو 4 پائی وال ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا, ایک ممبری سے 4 پائی وال. لہذا اس کے بعد پھر جناب سوشل میڈیا کو اس سائٹ پہ رکھتے ہیں, اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے اس بلیک میلنگ کے سامنے یا فوج نے اس بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آؤ پھر تھوڑی ایسی کیسی. ٹھیک ہے, سندھ کے اندر یہ نہیں ہوا تھا, وہ کائیاں ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی وہ مولانا تو ایوان صدر میں یا کسی گورنر ہاؤس میں نہیں بیٹھے ہوئے نا, زرداری صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر کے اندر, انہوں نے تو وہاں پہ بیٹھ کے معاملات سنبھال لے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات کون سنبھالے؟ ان کی تو اے ٹی ایم جو ہے وہ کھوکھر, اس کو 25 سال کے لیے تم دیا گیا اور فوری طور پہ ڈیالہ سے بنی گال اپنا میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا. حالانکہ میاں والی جیل منتقل کرنا کسی اور کا حق بنتا تھا, لیکن بہرحال ان کو منتقل کر دیا گیا ہے وہاں سے. تو اس لیے تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہو گئی. میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں, ضرور کیجئے, لیکن تمیز کے ساتھ. اور وہ جو ہوتے ہیں نا مطلب کہ امبر اور مشک سے دھلے ہوئے الفاظ کے اندر جس طرح کی غلاظت آج کل دیوبند کے فالوور جو ہیں وہ خاکسار کے بارے میں کر رہے ہیں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے دل کے اندر کل بھی مولانا کا اور دیوبند کے اکابرین کا جو احترام تھا وہ آج بھی اتنا ہی ہے, اس میں ذرا برابر آپ کی بکواسیات سے کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں, مفتی کفایت اللہ کی جو ہے ویڈیو وہ میں نے نہیں بنائی تھی, وہ جو لاہور کے آرے بازار کا ایک ملا تھا, ٹھیک ہے, اس کی بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی. ٹھیک ہے, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کا با دیکھ, ایسے تو نہ کریں. ایک بہت بڑی تحریک جو ہے اس کے نام کے اوپر آپ جیسے ٹٹ پونجیے اور باپ کی طرف سے مدرسے میں جمع کرائے گئے نامعلوم افراد کی نامعلوم اولادیں جو ہیں وہ ہم پہ زبان درازی کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچ لیا. ہماری ذات کو کچھ نہیں ہوتا, وہ جو بڑا نام ہے اس کو ذوف پہنچتا ہے, کیونکہ اس کے نام لیوا یا اس کے علم بردار آپ ہیں اس وقت, اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انتہائی نامناسب بات ہے. آپ گفتگو میں دلیل سے اختلاف کیجئے, دلیل کے جواب کے اندر آپ دلیل دیجئے, مجھے غلط ثابت کیجئے. میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں, میں اپنی غلطی پہ آپ سے معذرت کروں گا ہاتھ جوڑ. اگر میری
قیافے کی یا تجزیے کی غلطی ہوگی، میں کوئی حرف آخر تھوڑی ہوں آپ کی طرح، کیونکہ آپ کے خیال میں آپ تو حرف آخر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قرآن جو ہے وہ بس ویسے نام نہاد طور پہ ہی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو تھا مطلب کہ وہ نازل ہوا تھا عرب میں، اصل تو آپ لوگوں پہ اترا نا، دیوبند والے خاص طور پہ ان پہ اترا ہے نا جی قرآن. تو وہ جو مرضی تشریحات اس کی کرتے پھریں، اور جو ان کو کہے کہ خدا کا خوف کریں تو اس کے بارے میں بکواسیات شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام لوگ جو ہمیں تانے مار رہے ہیں کہ جناب مریم سے 5 کلو گڑ کے گیسٹ بک جاتا ہے مریم نواز شریف سے، بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کو کوئی تحفے بھیجیں وہ رشوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ کی مبلغ اوقات کیا ہے مولانا عزیز صاحب؟ ہمارے گھروں سے آنے والی روٹی اور سالن کا انتظار کرتے ہو شام کو بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے، اور ہمیں تانے دیتے ہو. ایسا نہ کریں، میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے کی ہے یا ذرا ٹھہر جائیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہمارے مرشد مفتی عبد الرحیم صاحب کو بول لینے دے، اور میرا خیال ہے ان کا کوئی آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ بھی سن لیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور وہ بھی دیوبند کے ہی جو ہے وہ بیٹے ہیں، وہ کہیں باہروں نہیں آیا ہو. بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.